اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، مگر محض آرائی اور اداروں میں ٹکراؤ کو جمہوریت کے لیے زہر قاتل تصور کیا جاتا ہے۔ ان دنوں حکومت نے اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے کئی محاذ کھول رکھے ہیں اور اپوزیشن، الیکشن کمیشن اور میڈیا تینوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ سیاسی محاذ آرائی کے اس ماحول میں صدر مملکت نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز کیا ہے۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پہ بات ہوگی۔ میں ہوں کومل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ صدر مملکت عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا، جبکہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل کے خلاف صحافیوں نے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ پی ایف یو جے پروفیشنل سمیت صحافیوں کے کچھ دھڑوں نے بل کی حمایت میں مظاہرہ کیا اور مشترکہ اجلاس کی کوریج بھی کی۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید نور۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خطاب کیا اور ان کے خطاب سے چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز ہوا۔ اس خطاب میں انہوں نے حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی اور مختلف تجاویز بھی دیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اس موقع پر احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن نے نعرے بازی کی، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے، خاص طور پہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ احتجاج کے بعد اپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ آج کے اجلاس میں بہت سارے مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جن میں عسکری قیادت بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء موجود تھے اور ساتھ ہی مختلف صوبوں کے گورنر، وزرائے اعلیٰ، جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے سفراء کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جبکہ صدر مملکت کے خطاب کے موقع پر کرونا وائرس کی وجہ سے خصوصی ایس او پیز جو ہے اس پر عمل درآمد کرایا گیا اور جو مہمانوں کی گیلریز میں جو مہمان تشریف فرما تھے وہ ایک نشست چھوڑ کر بیٹھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مقتول والد، دادا اور چچا کو انصاف دلانے کے لیے مزاحمت کا استعارہ بننے والی ام رباب چانڈیوں نے پہلی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دادو کی ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے پیپلز پارٹی کے 2 ارکان صوبائی اسمبلی کو ملزم قرار دے دیا۔ ملزمان کا نام ایف آئی آر میں برقرار رکھنے کا حکم۔ دادو کی ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ کے جج ندیم بدر قاضی کی عدالت نے ام رباب چانڈیوں کے والد، دادا اور چاچا کے قتل کیس کا گزشتہ سماعت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے تحرے قتل کیس میں پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی رکن سندھ اسمبلی سردار برہان خان چانڈیو کو کیس میں ملزم قرار دے دیا۔ ام رباب چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتوں پر اعتماد رکھتی ہیں۔ یہ صرف ان کی نہیں بلکہ پورے سندھ اور پاکستان کے شعور کی جیت ہوئی ہے۔ آئندہ بھی عدالتیں مظلوموں کے حق میں فیصلہ دیں گی۔ رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے انہیں سننے کے لیے کیس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر فیصلہ حتمی نہیں ہوتا، وہ فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ 17 جنوری 2018 کو دادو کی تحصیل مہر کی احمد علی کالونی میں مسلح افراد نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چاچا کو قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ مہر کے تھانہ اے سیکشن میں درج ہے۔ آئی ایس پی آر اور ہم نیوز کے اشتراک سے بننے والے ڈرامہ سیریل صنف آہن میں مرکزی کردار نبھانے والی اداکارہ سجل علی اور کبرا خان کی پہلی جھلک ٹویٹر کی زینت بن گئی۔ ٹویٹر پر جاری تصاویر میں اداکارہ سجل علی اور کبرا خان کو فوجی وردیوں میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ تصاویر میں بظاہر دونوں اداکارائیں ملٹری اکیڈمی کاکول میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ واضح رہے کہ آئی ایس پی آر کے اشتراک سے بننے والا ڈرامہ سیریل صنف آہن فوج میں خدمات انجام دینے والی خواتین پہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈرامہ ہم نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اس سے قبل آئی ایس پی آر کے اشتراک سے بننے والا ڈرامہ سیریل عہد وفا نے بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کی تھی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا پیسہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر اثر انداز ہونے لگا۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے انڈیا انگلینڈ سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ کی منسوخی کا ذمہ دار کرونا کے بجائے آئی پی ایل 2021 کو قرار دے دیا۔ انڈو انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے بے نتیجہ منسوخی پر بھی دونوں بورڈز میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ مائیکل وان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیمیں خصوصی پرواز کا انتظام کر رہی ہیں۔ یو اے ای نے 6 دن کے لازمی قرنطینہ کی شرط عائد کر رکھی ہے اور آئی پی ایل شروع ہونے میں صرف 7 دن باقی ہیں۔
ایسے میں مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ انڈیا انگلینڈ سیریز IPL کے علاوہ کسی اور وجہ سے منسوخ ہوئی ہے۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ اور انگلش کرکٹ بورڈ کے مابین ٹیسٹ سیریز کی حیثیت پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ انگلش کرکٹ بورڈ سیریز کو 2-1 کی بھارتی برتری کے ساتھ بے نتیجہ قرار دینے پر اصرار کر رہا ہے، جبکہ بھارتی کرکٹ بورڈ آئندہ برس ٹیسٹ میچ کا انعقاد چاہتا ہے کہ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھارتی پوزیشن خراب ہونے سے بچ جائے، جبکہ انگلش بورڈ بھی آئندہ برس ٹیسٹ کا انعقاد تو چاہتا ہے مگر اسے حالیہ منسوخ کی گئی سیریز کا حصہ قرار دینے پر تیار نہیں۔ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے والے قومی ہیروز بھی نوسربازوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ نوسرباز نے وفاقی وزیر غلام سرور خان بن کر کو پیما شہروز کاشف اور اولمپئن طلحہ طالب کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ گزشتہ ماہ K2 سر کرنے والے شہروز کاشف اور اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں 5ویں پوزیشن پر آنے والے طلحہ طالب کو نامعلوم نوسرباز نے وفاقی وزیر غلام سرور خان بن کے فون کال کی۔ قومی ہیروز کو انعام میں گاڑی دینے کی خوشخبری سنا کر ڈیوٹی چارجز، ٹیکس اور رجسٹریشن کی مد میں فوری طور پر لاکھوں روپے بذریعہ موبائل اکاؤنٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ قومی ہیروز نے وفاقی وزیر کا نام سن کر فوری طور پر لاکھوں روپے منتقل کر دیے۔ فراڈ کرنے والا شخص کبھی وفاقی وزیر غلام سرور خان اور کبھی ان کے PA کا نام استعمال کرتا رہا۔ فراڈ کا پتہ چلنے پر طلحہ طالب اور شہروز کاشف کے والد کی جانب سے مقدمہ درج کروانے کی درخواست دی گئی۔ طلحہ طالب کے والد نے بتایا کہ نوسرباز نے 3,60,000 روپے منگوا کر ڈرائی پورٹ سے گاڑی وصول کرنے کا کہا۔ کو پیما شہروز کاشف کے والد محمد کاشف نے نیوز 360 کو بتایا کہ انہوں نے وفاقی وزیر بن کر فون کرنے والے شخص کے اکاؤنٹ میں 2,85,000 جمع کروائے ہیں۔ خبروں میں رہنے کا ہنر جاننے والی امریکی ریالٹی سٹار کم کارڈیشین نے عجیب و غریب لباس میں اپنی تصاویر انسٹاگرام پہ شیئر کر دی۔ اپنے بولڈ فیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھنے والی امریکی ماڈل اور ریالٹی سٹار کم کارڈیشین نے گزشتہ روز اپنی برانڈ اسکیم کی تشہیر کے لیے سر تپا چمڑے کے لباس میں اپنی تصاویر انسٹاگرام پہ شیئر کی۔ تصاویر میں اداکارہ نے چمڑے کے لانگ کوٹ پتلون پہن رکھی ہے، جبکہ چہرے سمیت سر اور کانوں کو بھی ماسک سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اداکارہ کی عجیب و غریب تصاویر پر بھی 53 لاکھ سے زائد مداحوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ اداکارہ کم کارڈیشین نے 6 سالہ تعلق کے بعد اپنے شوہر گلوکار کینی ویسٹ سے حال ہی میں طلاق لی ہے۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ڈوزیئر جاری کر دیا۔ عالمی برادری کو بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، خواتین سے زیادتی، کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور گمنام قبروں کے شواہد پیش کر دیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر قومی سلامتی معید یوسف اور وفاقی وزیر شیریں مزاری نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے پردہ اٹھا دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمان علاقوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کو 769 دن گزر چکے ہیں، وہاں نہتے کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ بھارت عالمی اداروں کو بھی مقبوضہ کشمیر کی عوام تک رسائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں 239 ٹارچر سیلز قائم کر رکھے ہیں۔ اس وقت 10,000 کے قریب نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، لیکن انسانی حقوق کے علمبردار ممالک اور تنظیمیں نوٹس نہیں لے رہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر بھارتی فوج نے ان کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا، جبکہ بھارتی فوج نے ان کا جسد خاکی بھی اپنے قبضے میں لے کر زبردستی دفنانے کی کوشش کی۔ 131 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے 113 حوالے پیش کیے گئے، جس میں سے 41 کا حوالہ بھارتی میڈیا سے لیا گیا اور 32 کا تعلق عالمی اداروں سے ہے۔ پاکستانی ڈوزیئر ایسے وقت پہ سامنے آیا جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 14 نومبر سے شروع ہونے والا جنرل اسمبلی کا اجلاس 1 ہفتے جاری رہے گا، جس سے دنیا بھر کے سربراہان مملکت خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا معرکہ مجموعی طور پر حکمراں جماعت تحریک انصاف نے سر کر لیا۔ پنجاب میں حکمراں جماعت کو نون لیگ کے ہاتھوں بدترین شکست۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف فاتح رہی، آزاد امیدوار تیسری قوت بن کر سامنے آئے۔ ملک کے 41 کنٹونمنٹ بورڈ کے 212 وارڈ میں 1560 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 63، مسلم لیگ نون 59، آزاد امیدوار 52،
پیپلز پارٹی کے 17, متحدہ قومی موومنٹ کے 10, جماعت اسلامی کے 7, بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 امیدوار کامیاب قرار پائے. صوبہ پنجاب میں کینٹونمنٹ الیکشن کا موقع نون لیگ کے نام رہا. مسلم لیگ نون نے 51 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. آزاد امیدوار 32, پی ٹی آئی 28 اور جماعت اسلامی 2 وارڈز میں کامیاب ہوئی, جبکہ پیپلز پارٹی ایک بھی وارڈ میں کامیاب نہیں ہو سکی. کراچی میں 6 کینٹونمنٹ بورڈ کی 42 میں سے 14 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف فاتح رہی. پاکستان پیپلز پارٹی نے 11, جماعت اسلامی نے 5, ایم کیو ایم اور نون لیگ نے 3, جبکہ آزاد امیدواروں نے 6 نشستوں پر فتح کے جھنڈے گاڑے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی 18, آزاد امیدوار 9, مسلم لیگ نون 5, پیپلز پارٹی 3 اور عوامی نیشنل پارٹی 2 وارڈز میں کامیاب ہوئی. بلوچستان میں کینٹونمنٹ بورڈ کے 9 میں سے 4 وارڈز میں آزاد امیدوار, جبکہ 3 میں پی ٹی آئی اور 2 وارڈز میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے کامیابی حاصل کی. کنٹونمنٹ الیکشن کے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. 3 سال سے لاہور سمیت پنجاب میں حکومت کرنے والی تحریک انصاف کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسری جانب پنجاب میں حکومت بنانے کا خواب دیکھنے والی پیپلز پارٹی کو پورے پنجاب میں ایک نشست بھی نہیں مل سکی, جبکہ پشاور میں بھی 8 سال سے حکومت کرنے کے باوجود تحریک انصاف صرف ایک ہی نشست جیت سکی ہے. جبکہ کراچی میں تحریک انصاف کا گڑھ سمجھے جانے والے کلفٹن کینٹونمنٹ میں بھی پی ٹی آئی صرف 2 وارڈز میں کامیابی حاصل کر سکی. آزاد امیدواروں کا تیسری قوت بن کر سامنے آنا بھی ثابت کر رہا ہے کہ اب ووٹرز کا رجحان بدل رہا ہے. لوگ نعروں کے بجائے کام کرنے والوں کو ہی منتخب کر رہے ہیں. اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھیں ہماری ویب سائٹ news360.tv.